وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يؤمنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وقال تعالى قل هذه سبيلي يدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين صدق الله العظيم. جو حضرات دور بیٹھے ہیں ان سے گزارش ہے کہ قریب تشریف لے آئے. آپ حضرات بڑی قربانی کے ساتھ پہنچے ہیں, ہزاروں کلومیٹر کا سفر کر کے آئے. اب بہت تھوڑا فاصلہ ہے آپ کے اور مجمع کے درمیان میں جس کو طے کرنا ہے, اور یہی مجاہدہ ہے. بعض مرتبہ کوئی بڑی مشقت کی چیز عادت میں آ جاتی ہے تو مجاہدہ نہیں رہتا. کم مشقت والی چیز جو عادت میں نہیں ہوتی تو وہ مجاہدہ ہوتی. یہ اس وقت جو ہے اپنا بستر چھوڑ کے آگے بڑھنا جو ہے اس میں مشقت کم ہے, لیکن عادت میں نہیں ہے تو یہ مجاہدہ ہوگا زیادہ. یا کوئی ایسا ساتھی ہوگا جس کو چھوڑنے کو جی نہیں چاہ رہا اور آگے بڑھنے میں اس کو چھوڑنا پڑے گا. تو گزارش کی حضرات سے کہ جہاں دو تین کے چھوٹے چھوٹے حلقے لگے ہوئے ہیں وہ عمل کے وقت اپنا اس حلقہ تھوڑی دیر کے لیے ختم کر لیں, عمل میں شریک ہو جائیں, مل جل کر سوچیں گے, غور کریں گے, سنیں گے, سنائیں گے, تاکہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح سمجھ عطا فرما دے. وہ بڑی بات ہے. کسی بھی کام کی صحیح سمجھ آ جاتی ہے تو پھر وہ کام آسان بھی ہو جاتا ہے, مفید بھی بن جاتا ہے. اور جب تک اس کام کی صحیح سمجھ نہ ہو, چاہے آدمی سمجھدار ہو, ایک آدمی بڑا سمجھدار ہے, پیشے سے ڈاکٹر ہے, لیکن گاڑی چلانے کی اس کو سمجھ نہیں ہے اور وہ چلائے گا تو ظاہر بات ہے نقصان ہی اٹھائے گا. اس کی سمجھداری میں کمی نہیں, لیکن جو کام وہ کر رہا ہے اس کی سمجھ نہیں. پیشے سے ڈاکٹر ہے لیکن کار چلانے کی سمجھ نہیں. یہ کار نبوت ہے جس کام کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں توفیق عطا فرمائی. یہ نبوت کا کام, اس لیے پرانے حضرات سے سنتے تھے, سن رہے ہیں ابھی بھی, کہ بھائی سیکھتے سیکھتے کرنا ہے اس کو, اور کرتے کرتے سیکھنا ہے. کہ آدمی موت تک سیکھنے کے جذبے سے کرتا رہے. ہم لوگ ایک ملک میں گئے تھے تو وہاں کے پرانے ذمہ داروں نے کہا کہ حضرت مولانا سعید احمد خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ اپنے وصال سے چند سال پہلے آئے تھے. 93 سالی بڑھاپا تھا ان کا, کیونکہ بار بار ہر مجلس میں کہتے تھے کہ بھائی میں تو کام سیکھنے کے لیے آیا ہوں تمہارے ملک, میں تو کام سیکھنے کے لیے آیا ہوں. بار بار یہ بات دہراتے تھے کہ میں تو اس نیت سے سفر کر رہا ہوں. جن سے دنیا نے کام سیکھا اور آج بھی ان کے مکتوبات سے لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں, ان کی صحبت یافتہ لوگ موجود ہیں ابھی بھی جن سے لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ میں تو سیکھنے کے لیے آیا ہوں. تو یہ بڑی بات ہے. اللہ تعالیٰ کسی کو یہ جذبہ عطا فرما دے. دنیا کے جو فنون ہوتے ہیں, دنیا کے جو ہنر ہے اس وقت, اس میں آدمی اپنے کمال تک پہنچنے کے بعد بھی مختلف ملکوں میں وہ لوگ جمع ہوتے ہیں جس کو جدید زبان میں کانفرنس کہتے ہیں. تو اس کا بڑا مقصد سیکھنا سکھانا ہوتا ہے کہ نئی نئی چیزیں جو آئی ہیں اس کو بڑے بڑے ماہر لوگ جمع ہوتے, اس اسٹوڈنٹ نہیں ہوتے, اس
اس میں اسٹوڈنٹس نہیں ہوتے، زیادہ تر وہ لوگ ہوتے ہیں جو اپنے فن کے ماہرین ہیں، جمع ہوتے ہیں اور ترقی کے لیے آگے بڑھنے کے لیے سوچتے ہیں، مذاکرے کرتے ہیں، استفادہ کرتے ہیں، دو دانوں بیٹھ جاتے ہیں اپنے فن کے ماہر کے سامنے. حالانکہ یہ خود ماہر فن اپنے علاقے کا ایک ہی ہے، وہ اکیلا، پورے ضلع کا، پورے صوبے کا، پورے ملک کا. وہ دنیا میں جاتا ہے تو پھر وہاں جا کے وہ استفادے کی نیت سے بیٹھ جاتا ہے سامنے. وہ جو بولتے ہیں دھیان سے سنتے ہیں، لکھتے ہیں، تو وہ فن ترقی کر رہا ہے. یہ ہمارا کام بھی سیکھنا سکھانا ہے. اصل تو دین کا سیکھنا سکھانا ہے، جو اصل چیز ہے دین کا سیکھنا سکھانا. حضور علیہ السلام اور صحابہ کے درمیان میں یہ تھا. اس وقت ابھی باقاعدہ درسگاہیں قائم نہیں ہوئی تھی، لیکن سیکھنا سکھانا اتنا عام تھا کہ جتنا قرآن شریف نازل ہو جاتا تھا وہ ان کے عمل میں آ جاتا تھا، اتنا سیکھ لیا جاتا تھا. اور مدینہ کے قرب و جوار میں جو قبائل آباد تھے، جو حضور علیہ السلام پر ایمان لا چکے تھے، تو وہ آنے جانے والے قافلوں سے معلوم کرتے رہتے تھے. ذرائع بہت کم تھے، وسائل نہیں تھے، بہت تھوڑے تھے. آنے جانے والے قافلوں سے وہ سیکھتے تھے کہ آپ کے قیام کے دوران میں قرآن شریف کتنا نازل ہوا، ان سے آیتیں نازل ہوئی. بہت سے وہ لوگ جو پہلی بار حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے اور قرآن شریف کا بہت سارا حصہ ان کو یاد تھا، تو پوچھا گیا کہ تم نے کہا بولے ہم نے اپنے وطن میں ہی سیکھا اس کو. تو سیکھنا سکھانا اتنا عام تھا کہ جہالت کے لیے جگہ نہیں ہے. حالانکہ دور جاہلیت کا تھا، دھیرے دھیرے چھٹتا گیا وہ، اور دین کے لیے جگہ بنتی گئی. زندگیوں میں، گھروں میں، محلوں میں، بستیوں میں، مسجدوں میں، بازاروں میں. وہی مقصد ہے اس محنت. حضرت مولانا صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ آپ کیا چاہتے ہیں اس سے؟ تو حضرت مولانا رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا احیاء جمیع ما جاء بہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ لے کر آئے ہیں ان سب چیزوں کو زندہ کرنا چاہتا ہوں. جس کو عام زبان میں کہتے دین اپنی حقیقت کے ساتھ زندہ ہو جائے، تمام شعبوں میں زندہ ہو جائے. تو یہ اس کی اصل ہے، دین کا سیکھنا سکھانا. کلمے سے شروع کرتے ہیں، کلمہ سیکھتے ہیں، نماز سیکھتے ہیں. پھر ضرورت کا جو علم ہے، تیسرا نمبر ہمارا، کہ ہر آدمی اپنا اتنا علم سیکھے کہ حال کا امر پہچان لیں گے تو کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے. حلال حرام کی تمیز آ جائے آدمی، اور ہر وقت اللہ کے دھیان کے ساتھ آدمی ہو، صبح شام رات دن ہر حال میں دھیان کے ساتھ ہو. اور اخلاق سیکھنے ہیں، اخلاق سیکھنے، حقوق کی ادائیگی کا جو جذبہ ہے. اکرام تو اس سے اوپر کی چیز ہے، سب سے اوپر اکرام، حق کی ادائیگی اور خوش خلقی اور اکرام. اکرام سب سے اوپر ہے جو مسلمان کا. حق کی ادائیگی تو جانور کی بھی، جانور بھی آدمی نے پالا ہے تو اس کا حق ادا کرنا، اس کے حقوق ہیں. حضرت حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے جانوروں کے حقوق پر. تو حقوق تو جانوروں کے بھی اور حقوق غیر ایمان والوں کے بھی، جو لازمی ہمارے ذمہ، واجب ہے حق ادا کرنا. جس کا جو حق ہوگا وہ اس کی جواب دہی. اور ایمان والے کا بحیثیت مسلمان ہونے کے اکرام. جیسے ایک مجمع ہوتا ہے 25-50 لوگ اس میں، لیکن اس میں کوئی آدمی ایک ہے جو کوئی نسبت کا حامل ہے، عالم ہے، قاری ہے، مفتی ہے، بزرگ ہیں، تو
ان سب میں ان کا کچھ خاص اکرام ہوتا ہے کہ وہ ان کی اس صفت کی وجہ سے، علم کی وجہ سے، ان کے تفقہ فی الدین کی وجہ سے، تو ایسے مسلمان کا صفت اسلام کی وجہ سے اکرام، چوتھے نمبر میں اس کی مشق کر دیں، تو وہ سیکھتے سیکھتے وہاں سے ہم شروع کرتے ہیں، کوئی حق ادا کریں جس کا جو حق ہے، چاہے جانور ہو، غیر ایمان والا بھی ہو، اور اکرام ہو مسلمان کا، قابل اکرام ہے وہ ایمان کی وجہ سے، ایسے اخلاص پر مشق کرتے کہ اللہ کے لیے کرنے کا جذبہ اندر پیدا ہوتا رہے روزانہ، آگے پیچھے دائیں بائیں نہ چلے جاؤ، اس لیے کہ دنیا میں کشش ہے کھینچنے کی، جیسے مقناطیس کھینچتا ہے، لوہا نہیں چاہتا کہ وہ جاوے، وہ کھینچ لیتا ہے، مقناطیس اس کو اپنی طرف کھینچتا ہے، ایسے دنیا میں کشش ہے کھینچنے کی، آدمی کو غافل کرتی ہے اللہ سے، دین سے، رسول سے، آخرت سے، تو آدمی اخلاص پر جتنی محنت کرے گا اتنا آدمی ثابت قدم رہے گا اس میں، اور اس جال میں پھنسے گا نہیں دنیا کی، اور آدمی جتنا اعمال میں بڑھتا جائے گا اس کو اخلاص کی اور زیادہ ضرورت پڑے گی۔ چھوٹے آدمی کو کم ضرورت پڑتی ہے مال کی حفاظت، کیونکہ پہلے کوڑا کون آئے گا اس کے پاس، لیکن جتنا مال بڑھتا جاتا ہے اتنی حفاظت کا انتظام بڑھانا پڑتا ہے، مال کی بھی حفاظت، اس کی ذات کی بھی حفاظت، اس کے گھر کی بھی حفاظت، زمین جاگیر ہے تو اس کی حفاظت، سواری لایا تو اس کی بھی حفاظت کا انتظام بڑھانا پڑتا۔ تو ایسے ہی جتنا آدمی کام میں چلتا ہے، دین میں ترقی کرتا ہے، اعمال میں اضافہ ہوتا ہے، اتنا انتظام بڑھانا پڑتا ہے۔ ابن ابو ملیکہ کا جو قول پڑھتے ہیں فضائل میں کسی جگہ شیخ نے لکھا ہے کہ میں تقریباً 35 یا 40 صحابہ کا ذکر کیا، ان سے میں ملا، میں نے سب کو خاتمے کے بارے میں فکر مند پایا، حالانکہ جنتی ہونے کی بشارت ان کو ملی ہوئی سب کو، حضور علیہ السلام کی زبانی، قرآن میں آیت اتر گئی ان کے، لیکن چوروں سے خطرات باقی ہیں، چوروں سے خطرہ باقی، ڈر رہے تھے، تو اتنی محنت کر کے یہ صفتیں پیدا کرنے کی یہ محنت ہے تبلیغ، کہ ہر مسلمان اپنے اندر ان صفتوں کو پیدا کرنے کے لیے کام کرتا ہے، زندگی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقے پر لاتا ہے، تو جتنی زندگی حضور کے طریقوں سے میل کھا جائے گی اتنا آدمی کامیابی کی طرف چلتا جائے گا، اور یہی اصل بنیاد ہے کہ زندگی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں سے میل کھا جائے، عبادت و اعمال میں بھی، اپنی ذاتی زندگی میں بھی، اپنی تجارت کاروبار میں بھی، اور اپنی دعوت میں بھی، سارے کاموں میں زندگی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں سے میل کھا جائے۔ جتنی زندگی ہماری حضور کے طریقوں کی طرف جا رہی ہے اتنی ہماری محنت کامیابی کی طرف جا رہی ہے، چاہے مجمع ایک آدمی بھی نہ، ایک آدمی بھی نہیں آ، ایک آدمی محنت کر رہا ہے اپنی بستی میں، اپنے گاؤں میں 10 سال اس سے محنت، ایک آدمی بھی تیار نہیں، لیکن اس کی زندگی حضور کے طریقوں پر آ گئی ہے تو یہ آدمی کامیاب ہے۔ سنتے ہیں کہ قیامت میں بعض انبیاء آئیں گے ان کے ساتھ کوئی نہیں ہو، لیکن وہ نبی کامیاب ہے۔ نوح علیہ السلام 950 سال محنت کر کے آئے، بہت تھوڑے لوگ ان کے ساتھ آئے، لیکن نوح علیہ السلام کامیاب کہ ان کو جو حکم دیا گیا وہ انہوں نے پورا کر لیا۔ تو بنیاد جو اصل ہے وہ کہ زندگی حضور علیہ السلام کے طریقوں سے میل کھا جائے، ہماری نماز اور عبادت آپ کے طریقے پر آ جائے، ہمارے اخلاق آپ کے اخلاق کے مطابق ہو جائے، ہماری معاشرت حضور علیہ السلام کی معاشرت سے میل کھا جائے، ہمارا لین دین، تجارت، کاروبار، جتنے قسم کے لین دین ہوتے ہیں
وہ حضور علیہ السلام کے طریقے پر آیا اور جان و مال اللہ کے نام پر لگانے کا جذبہ پیدا ہو جائے، جس کا مطالبہ ہے اللہ کی طرف سے۔ جان مال ہمارا تو ہے نہیں، ایک امانت ہے ہمارے پاس یہ، تو یہ امانت جو ہے اللہ کے نام پر لگانے کا جذبہ پیدا، اس محنت کے ذریعے سے یا دین کے کسی بھی عمل کے ذریعے سے دنیا کمانے کا جذبہ پیدا نہ، اور دنیا میں صرف پیسہ نہیں، دنیا میں صرف پیسہ نہیں، بہت سی چیزیں دنیا ہے، مال بھی ہے، جاہ بھی ہے، اور بھی چیزیں، زمین جاگیر بھی ہیں، کوئی عہدہ کرسی بھی ہے، کہ ان میں سے کوئی چیز حاصل کرنے کا جذبہ نہیں ہے، بلکہ اللہ کے نام پر یہ ساری چیزیں لگانے کا جذبہ ہے، جان بھی، مال بھی، جذبات بھی، صلاحیتیں بھی، سب چیزیں اللہ کے نام، اور اس کے بدلے میں کچھ نہیں چاہتے، اس کے بدلے میں پیسے بھی نہیں چاہتے، اس کے بدلے میں بڑائی بھی نہیں چاہتے کہ ہم کو ذمہ دار بنا دیا جائے۔ 10 سال کی ہماری تبلیغ کی تاریخ ہے، 20 سال سے، 30 سال سے، 40 سال سے قربانی دے رہا ہوں، یہ فاسد جذبہ ہے۔ جیسے کوئی آدمی مال چاہتا ہو کام کر کے، کوئی میں چلا لگاؤں گا اگر تم 10,000 روپے دو تو ہم سب کہیں گے بھائی یہ تو اپنی جان مال کا کام، یہ تو بہت بڑا جذبہ پیدا ہو گیا کہ پیسے لینے کے۔ تو ایسے ہی اور کوئی جذبہ پیدا ہو، اور کوئی بھی جذبہ نہیں سوائے اللہ کی رضا کے کہ اللہ مجھ سے راضی ہو جائے، باقی اور کوئی جذبہ نہیں۔ اور جس وقت جو چیز لگانے کا تقاضا ہے اس کو لگانا ہے، جان لگانے کا وقت آئے تو جان لگائیں، مال لگانے کا وقت آئے تو مال لگائیں گے، وقت قربان کرنے کا وقت آتا ہے تو وقت قربان کریں گے۔ یہ جو خروج ہے 4 مہینہ، چلہ، 3 دن مختلف، اس کی مشق ہے ان چیزوں کی، یقین بنانے کی، عبادت میں کمال پیدا کرنے کی، علم کا شوق پیدا کرنے کی، اور اللہ تعالیٰ کا دھیان پیدا کرنے کی، مخلوق خدا کی خدمت کرتے 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 ان کے حقوق کی بروقت ادائیگی کا، اور جو نسبتیں پھر ہیں جیسے اسلام کی نسبت ہے، اس کے ساتھ علم کی نسبت ہے، اور نسبتیں ہیں کہ مسلمان بھی ہیں، والدین بھی ہیں، مسلمان بھی ہیں، بھائی بہن بھی ہیں، مسلمان بھی ہیں، بیوی بھی ہیں، مسلمان بھی ہیں، اولاد بھی ہیں، تو پھر اس کے ساتھ نسبتیں ہیں۔ ان تمام نسبتوں کے حقوق اللہ تعالیٰ نے بتائے، ابھی وہ پامال ہو رہے ہیں۔ اس محنت سے یہ مطلوب ہے کہ ہر مسلمان ان نسبتوں کو بھی پہچانے اور اس کے حقوق کو پہچانے، اور اس کی مشق کریں راہ خدا میں نکل کر، تاکہ اس کی عادت ہو جائے حقوق کی ادائیگی، اور پھر آدمی واپس تو گھر پر ہی آئے گا۔ زیادہ وقت حضر میں ہے، آدمی سفر کم ہے، اور سفر بھی حسب ضرورت ہے۔ اب زیادہ وقت آدمی گزارے گا بیوی بچوں میں، اپنے علاقے میں، اپنے گھر میں، خاندان میں، اپنی ضروریات و حوائج کے پورا کرتے ہوئے ہیں، تو وہاں ہر آدمی ایک سچا پکا مسلمان بن کے زندگی گزارا۔ یہ سیدھا سا کام ہے کہ ہر آدمی اپنی ذات سے مشق کر کے آوے، اور پھر اپنے مقام پر وہ اس طریقے سے زندگی گزارے کہ وہ فرائض کا پابند، جو بنیاد ہے، اساس، بنی الاسلام علی خمس، 5 وقت کا آدمی نماز ہے وہ ایمان کے ساتھ، اگر مال اس کے پاس ہے تو اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کرتا ہو، اور زکوٰۃ کے علاوہ دیگر حقوق ہیں جس کو حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے فضائل صدقات میں تفصیل سے کھولا ہے، قرآن کی آیات کی روشنی میں، احادیث کی روشنی میں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے عمل کی روشنی میں،
کہ مال میں زکوٰۃ کے علاوہ اور کتنے حق ہیں، کیا کیا حق ہے، کتنے حق ہیں، تو آدمی اپنے مقام پر ان حقوق کی ادائیگی کے ساتھ زندگی گزارے. ایسے آدمی اپنے گھر میں وہ معاشرت بنا لے جو معاشرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر میں بنائی، اور اپنے معاملات کو آپ کے مبارک طریقے کی روشنی میں لا. مقام کا یہ اصل کام ہے. پہلا کام تو یہ مقامی کام جو ہمارا ہے اس میں اصل پہلا کام تو یہ ہے کہ آدمی 5 وقت کی نماز باجماعت اہتمام سے پڑھ رہا ہو، مال اللہ نے دیا تو اس کے حقوق ادا کر رہا ہو. رمضان ہر سال آتا ہے، رمضان کے روزے آدمی رکھ رہا ہو. مال دیا ہے تو زندگی میں ایک مرتبہ حج آدمی کر رہا ہو، اور اس کے ساتھ گھریلو زندگی ہے اور باہر کی جو زندگی ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم والے مبارک طریقوں پر. ان کو کرتے ہوئے آدمی اپنے مقام پر وہ ماحول بنا، اپنے گھر میں، اپنے محلے میں، اپنی بستی میں. اس کے لیے یہ تبلیغ کے مقامی 5 کام. اصل مقامی کام تو وہ ہے جس پر ہر مسلمان کو پابند رہنا ہے. ان اعمال کے ساتھ آدمی اپنے مقام پر ہے، اپنے گھر میں، اپنے کاروبار میں، اپنے محلے میں، اپنے کنبے قبیلے میں ایک مسلمان کی حیثیت سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کرنے والا ہے. اور پھر یہ مبارک زندگی زندہ ہو، اس کے لیے ہمارے بڑوں نے، بزرگوں نے ترتیب قائم کی کہ ہر جگہ جہاں بھی مسلمان آباد ہیں وہاں پر وہ ایک ساتھ باجماعت نماز پڑھ رہے ہیں. جہاں بھی دو مسلمان بھی ہیں تو باجماعت نماز ادا کریں، چاہے وہ مسجد نہیں ہے مصلی میں ادا کریں، اگر مصلی بھی نہیں ہے تو کوئی جگہ طے کر لیں. 2-4 گھر ہیں تو 2-4 گھر والے مل کر کوئی جگہ طے کر لیں. مصلی ہے تو مصلی میں پڑھیں، مصلی نہیں مسجد ہے تو مسجد میں پڑھیں. اور وہ 5 نمازوں میں سے کسی ایک نماز کے بعد نماز پڑھنے والے سارے مصلی مسجدوار جماعت ہے. مسجدوار جماعت جو ہے کوئی مسجد کمیٹی نہیں ہے. مسجد کمیٹی ہوتی ہے تو اس میں 5 آدمی چھڑنے کی گنجائش نہیں ہے، یا 10 ہوں گے، 10-11 آدمی نہیں ہو سکتا اس میں. ان کو بھائی آپ 2 سال انتظار کرو، 2 سال کے بعد الیکشن ہوگا تو پھر آپ آ جانا، باقی 2 سال تو ہم ہی کام کریں گے، کسی کو موقع نہیں دیں گے. تو یہ ہماری مسجدوار جو جماعت ہے وہ مسجد کمیٹی کی طرح نہیں ہے. یہ تو ہر کلمہ گو کا کام ہے کہ ہر مسلمان جو ہے اپنی نماز کی پابندی کرے گا. کسی ایک نماز کے بعد سارے مسلمان مل جل کر مسجد میں بیٹھ جائیں اور آپس میں غور کریں گے. غور و فکر ہے ہمارا مشورہ جو ہے، وہ غور و فکر ہے کہ میرے اپنے اندر، میری ذات میں، میرے گھر میں، میری اس بستی محلے میں اور پورے عالم میں اللہ کا دین کیسے زندہ ہو جائے. ایک بہت بڑی فکر ہے، معمولی چیز نہیں. اگر وہ اپنی صحیح حقیقت کے ساتھ ایک فکر ہے یہ، اور فکر چھوٹی کسی چیز کی بھی ہوتی ہے نا آدمی کو تو اس کے چہرے پر اثر نظر آتا ہے. چھوٹی سی چیز کی فکر آتی تو غور و فکر ہے. اور فکر جب صحیح ہو جائے گی تو آدمی کا کام کا رخ صحیح ہو جائے گا. اس لیے کہ مشق ہے یہ کہ مسلمان آپس میں جمع ہو کر اس بات پر غور و فکر کریں کہ میری اپنی ذات سے لے کر میرا گھر اور ہمارا یہ محلہ اور بستی اور درجہ بدرجہ پورا عالم، اس لیے کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. انما الاعمال بالنیات وانما لکل امرئ ما نوى. کہ آدمی کو وہی ملے گا جو نیت میں ہوگا، آدمی کو وہی ملے گا. اثر وہ ظاہر ہوگا جو نیت میں ہوگا. اس لیے بہت ساری جو بڑی بڑی اس وقت دینی خدمتیں نظر آ رہی ہیں
وہ پیچھے جاوے 50 سال پہلے، 60 سال پہلے، 100 سال پہلے تو کچھ نہیں تھا. اسی کام کو لے لینا، یہی کام کہ 100 سال پیچھے جاوے تو کتنی مزیدار جماعتیں تھیں دنیا میں؟ کتنی جماعتیں 4 مہینے چلنے کی نکلتی؟ کوئی جماعت. 3 دن کی جماعت مشکل سے بنتی تھی، کچھ نہیں. لیکن حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی نیت میں وسعت تھی، بڑی وسیع نیت سے وہ کام کر رہے تھے، بہت وسیع نیت سے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کی نیت کے حساب سے ان کے حصے میں لکھ دیا. ایسے علاقوں میں دیکھتے ہیں کہ بعض لوگوں نے اپنے علاقے میں کام کیا لیکن ان کی نیت میں وسعت تھی اور ان کے کام کا طریقہ اچھا تھا، اللہ کے وہاں قبول ہو گیا، تو ایک آدمی پورے صوبے کا ذریعہ بن گیا، ایک آدمی پورے ملک کا ذریعہ بن گیا، کوئی آدمی پورے بر اعظم کا ذریعہ بن گیا. تو اس لیے نیت ہماری وسیع، روزانہ کے مشورے میں بھی اور دیگر اعمال میں بھی. حضرت مولانا علی میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اس وقت بد نیتی سے زیادہ بے نیتی کا مرض ہے. ایک تو آدمی کوئی بری نیت سے کوئی کام کرتا ہے کہ اس کا مقصد کچھ اور ہے دین کی خدمت سے، اس سے زیادہ مرض یہ ہے کہ کوئی نیت ہی نہیں ہے. فجر کی نماز پڑھی، مشورے بیٹھ گئے اور پھر کھڑے بھی ہو گئے، کوئی نیت نہیں کی بیٹھتے ہوئے نہ اٹھتے ہوئے. حالانکہ نیت کی بڑی اہمیت ہے ہر عمل میں اور اس کا بڑا اجر ہے. اس لیے نیت بنانی چاہیے ہم سب. موقع بہ موقع اپنے ساتھیوں کو بھی یاد دلانا چاہیے کہ ہماری نیت کیا ہے، صحیح نیت کا مذاکرہ کرنا چاہیے تاکہ تجدید نیت ہو جائے. مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں اس کا بڑا اہتمام تھا، تجدید نیت. ایک موقع پر ایک بزرگ سنا رہے تھے کہ ایک میواتی مولانا کو وضو کروا رہے تھے، تو وضو کرتے کرتے مولانا نے پوچھ لیا، اجی میاں جی کیا نیت ہے وضو کرانے میں؟ تو کہہ رہے کہ جی حضرت آپ کی خدمت کر رہا ہوں. تو مولانا نے ان سے فرمایا کہ بھائی تو یہ نیت کر لے کہ میں وضو سیکھ رہا ہوں، اور میں نیت کر لوں کہ میں وضو سکھا رہا ہوں، تو ایک عمل کے سیکھنے سکھانے کا بھی ثواب مل جائے. حدیث میں آتا ہے کہ آدمی علم کا ایک باب صبح صبح سیکھے تو کتنا ثواب ملتا ہے؟ 1000 رکعت نفل پڑھنے سے افضل. تو نیت کا بڑا اثر ہوتا ہے. ایسے سارے کاموں، یہ تو ایک مثال ہے نیت کی تجدید کہ ہم کیوں کر رہے ہیں، مشورے میں بیٹھے ہیں، اپنی مسجد میں کیوں بیٹھے، کیا ہدف ہے ہمارا. اگر روز ہم یہ نیت کرتے کہ اللہ تعالیٰ مجھے ہدایت دے دے اور پورے عالم میں ہدایت کے پھیلنے کا مجھے ذریعہ بنا، تو آج تو یہ نیت معمولی سی نظر آ رہی، کوئی اس کے اسباب ظاہر میں نظر نہیں آ رہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات قادر. کسان گوٹلی زمین میں بوتا ہے، کچھ نہیں ہے اس وقت، جو تھا وہ بھی دفن کر دیا، ایک گوٹلی ہاتھ میں تھی اس کو بھی دفن کر دیا، لیکن طریقہ صحیح ہے ان کا، تو یہی ایک گوٹلی جو ہے ایک تناور درخت ہو جائے گا، اور ایسی ایک گوٹلی سے پتہ نہیں کتنے آم اس میں سے نکل آئے گا. تو اس لیے نیت بناتے ہوئے ہمارا پہلی بات تو جیسے میں نے عرض کیا کہ سارے مسلیوں کو ہم اپنے ساتھ جوڑیں، اور جوڑنے کا راستہ یہاں نہ مال ہے، نہ عہدہ ہے، نہ کرسی ہے، نہ حد سے زیادہ چاپلوسی ہے. ایک تو تحسین ہے کسی کی تحسین کرنا، مسلمان ہے ان کا اکرام کرنا، ان کے اندر کوئی خوبی ہے اس کا کبھی کبھی اظہار کرنا. اور ایک یہ ہے کہ خواہ آدمی ہمارے فلاں صاحب فلاں صاحب فلاں صاحب فلاں صاحب، تو وہ بھی ہماری جوڑنے کی بنیاد نہیں ہے. ہاں، یہ جوڑنے کی بنیاد نہیں ہے، بلکہ جوڑنے کی بنیاد جو ہے وہ یہ ہے کہ آدمی کو ذمہ داری سمجھائی جاوے کہ ہم کیوں جمع ہوتے ہیں، اور وہ کام محبت
محبت سے سمجھایا جائے. سارے نمازیوں کے ساتھ ہمارے تعلقات اچھے ہیں، آتے جاتے ان کو سلام کر رہے ہیں، کوئی بیمار ہوا تو عیادت کر رہے ہیں، جو اسلام کے حق ہے. مسلمان کے مسلمان پر جو حقوق ہیں اس میں سے کہ سلام کرے تو جواب دے، بیمار ہو تو عیادت کرے، مصیبت میں آ جائے تعزیت کرے، کھانے پر بلاوے تو اس کی دعوت قبول کرے، اس کا انتقال ہو جائے تو اس کے جنازے میں شرکت کریں. یہ اسلام کے حق ہے، یہ رشتہ داری کے حق نہیں ہے. رشتہ داری میں تو مزید بڑھ جائے گا. یہ اصل اسلام کے حقوق ہیں. اور مسجد کے اطراف میں رہنے والے مختلف لوگ ہیں، سب رشتہ دار نہیں ہیں، سب ایک برادری کے نہیں ہیں. اور بہت سی جگہوں پر ہوتا ہے کہ سب ایک مسلک کے نہیں ہوتے، الگ الگ افکار ہیں، لیکن مسلمان وہ ہے، مسلمان ہیں. تو اسلام کے جو حقوق ہے کہ سب کو سلام کرنا اور سب کے ساتھ اچھا بھلا سلوک کرنا، یہ لوگوں کو قریب کرتا ہے. حضور علیہ السلام کو 40 سال کی عمر میں آپ پر پہلی وحی نازل ہوئی. اس سے پہلے کی جو آپ کی زندگی ہے اس میں یہی اعمال ہے، عبادت اور آپ کی خدمتیں. آپ اللہ کی عبادت کرتے تھے، مخلوق کے خدا کی خدمت کرتے تھے. وہ خدمتوں کی وجہ سے لوگوں میں آپ کا ایک بڑا اثر تھا. لوگ آپ سے محبت کرتے تھے کہ آپ کے اخلاق لوگوں کے سامنے تھے، آپ کی خدمتیں تھیں. وہی کلمات جو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے دہرائے تھے جب آپ واپس آئے غار سے اور کہا کہ اس طریقے سے فرشتہ میرے پاس آیا اور ایسا 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 ہوا. تو اس وقت جو کلمات حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ دہرائے تھے وہ یہی تھے، انک لتصل الرحم، آپ تو صلہ رحمی کرنے والے، آپ تو مصیبت زدہ لوگوں کی مدد کرتے ہیں، جو لوگ قرضوں میں ڈوبے ہوئے ہیں ان کے مددگار بنتے ہیں، ناگہانی مصیبتوں میں آپ سب سے آگے آ کر لوگوں کی خدمت کرتے ہیں. اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے. حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ مکہ چھوڑ کے چلے گئے، حالات سے تنگ آ گئے. ایک علاقے تک پہنچے اور وہاں کے جو سردار تھے ان سے ان کی پرانی دوستی تھی. انہوں نے دیکھ لیا کہ ابوبکر یہاں ہے، پوچھا کیا ہوا؟ تو حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں نے مکہ چھوڑ دیا. کیوں چھوڑ دیا؟ مجھے لوگ بہت تنگ کر رہے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ ابوبکر جیسا آدمی مکہ نہیں چھوڑ سکتا، نہ وہ خود چھوڑ سکتے ہیں نہ کوئی ان کو مکے سے نکال سکتا ہے. اور پھر یہی باتیں دہرائی کہ یہ تو صلہ رحمی کرنے والا آدمی، لوگوں کے ساتھ خیرخواہی کرنے والا آدمی ہے، ایسا آدمی کیسے مکہ چھوڑ کے جا سکتا؟ اور وہ خود ان کو واپس لے کر آئے، مکہ کے سرداروں سے مل کر ان کے درمیان میں صلح کروائی جو قضیہ تھا اس میں. تو ہماری بنیاد یہ ہے امت کو جوڑنے کی. جتنے نمازی ہیں سب مسجد و جماعت کے ساتھی، چاہے ایک دن بھی تبلیغ میں نہیں لگا، وہ ہمارا آدمی، ہمارا ساتھی. اور ابھی جو نہیں آئے ہیں مسجد میں وہ بھی ہمارے ساتھی، جو ابھی مسجد تک نہیں پہنچے. تو جب ہمارا لفظ آ جائے گا تو اپنائیت پیدا ہو جاتی ہے، اپنائیت پیدا ہو جاتی ہے، قرب ہو جاتا ہے، بغیر چلنا لگے قرب پیدا ہو جاتا ہے. اور واضح مرتبہ وقت لگانے کے بعد بھی جو ہے جب وہ لفظ ہمارا نہیں رہتا تو اپنائیت نہیں رہتی. اس لیے ضرورت اس کی ہے کہ مسجد کی سطح سے 100% مسلمانوں کو اپنے ساتھ جوڑنے کی کوشش کریں. اور کل بار بار یہ بات آ رہی ہے بھائی اکثریت تو ابھی بھی وہ ہے جو کام میں لگے ہی نہیں. جن علاقوں میں یہ مسئلہ ہے کہ بھائی زیادہ ساتھی اس طرف ہے کم ادھر ہے، وہ کتنے ہیں زیادہ؟ جو کل مسلمانوں کی آبادی ہے علاقے کی اس میں سے کتنے فیصد؟ 1%، آدھا فیصد، 1.5%، 2%، اس سے زیادہ نہیں. تو باقی 98-99% جو امت ہے وہ میدان محنت ہے کہ ان کو ہم سیدھے سے لگائیں گے، ان کو قریب کریں گے، ان کو اپنے ساتھ جوڑیں گے، مسجد کے مشورے میں ان کو اپنے ساتھ بلائیں گے.
اور پھر ہمارا مشورے کا جو ماحول ہے وہ سازگار ماحول ہوگا، رائے لینا دینا اکرام کے ساتھ احترام کے ساتھ ہو۔ اس لیے مشورے کے آداب ہیں، جماعتوں میں اس کی بھی مشق کرتے ہیں، 3 دن میں، چلے میں، 4 مہینے میں کیسے رائے دے، ادب احترام سے رائے دے، کسی کی دل چیکنی نہ ہو، کسی کی رائے کو کاٹے نہیں، ساری آداب ہیں۔ اگر مشورہ اس رخ پر چلے گا تو وہ لوگ جو دور بیٹھ کر دیکھتے ہیں 2 دن 4 دن 6 دن 8 دن میں ہمارے پاس آ کر بیٹھ جائیں گے کہ بھلے لوگ ہیں، کتنی پیار محبت سے بیٹھے ہیں، کیسی پیاری پیاری باتیں کرتے ہیں، کیسے یہاں سے نکل کر لوگوں پر محنت کرتے ہیں۔ اس میں حسن ہے، وہ حسن کھینچ کے لائے۔ یہ اتنا کام جو تبلیغ کا چلا ہے، کوئی پیسے دیے گئے لوگوں کو، پیسوں سے لایا، یہ کام کے طریقے کے حسن پر لوگ آئے۔ یہ کتنا پیارا طریقہ ہے۔ حالانکہ یا تو لگانا ہی لگانا ہے، جو آئے گا اس کو لگانا ہے، جان لگانی ہے، مال لگانا ہے، وقت لگانا ہے، صلاحیت لگانی ہے۔ پھر بھی اتنا بڑا مجمع امت کا جو مختلف علاقوں میں، صوبوں میں، ضلعوں میں، مسجدوں میں جمع ہوا ہے، وہ اسی پر جمع کہ یہاں قدردانی ہے ایک دوسروں کی۔ تو اس لیے ہمیں اس کی کوشش کرنی ہے کہ اپنے اپنے علاقوں میں، اپنی اپنی مسجدوں میں یہ جو ہمارا مشورہ ہے روزانہ کا، اس کو اس رخ پر لانا ہے کہ اس میں ایک تو نیت ہماری وسیع ہو، دوسرا ہمارے اندر ایسی وسعت ہو کہ ہم سب کو سمو لیں، لیکن زبردستی نہیں، لیکن حسن ایسا پیدا کریں گے کہ لوگ کھینچے آئیں گے۔ مسجد میں بہت سارے لوگ ہوتے ہیں، اپنے اپنے اعمال میں ہوتے ہیں، ایک طرف ہم ان پر دانت پیس رہے ہیں کہ اتنا بڑا عمل یہاں ہو رہا ہے، وہ اپنا کام کر رہے ہیں، یا ان کے لیے ہم تبصرہ یہاں کر رہے ہیں تو بات ان کو پہنچ رہی ہے۔ ہوتا ہے نا، سب کوئی یاسین شریف پڑھتا ہے، کوئی تلاوت کرتا ہے، کوئی خالی بیٹھا ہوا اشراق کی نماز کے انتظار میں بیٹھا ہے، ہم کو بڑا غصہ آتا ہے۔ ہمیں کیا حق ہے کسی پر غصہ آنے؟ وہ بھی ایک اچھے کام میں لگے ہوئے ہیں، کیا پتا کہ وہ اپنے اخلاص کی وجہ سے ہم سے زیادہ آگے ہوں۔ اگر ہمارے یہاں حسن پیدا ہوگا تو انشاءاللہ سب لوگ ترتیب بنائیں گے اور جڑیں گے۔ بہت سی مرتبہ علاقوں میں بعض ساتھی شکایت کرتے کہ 4 مہینے لگائے ہوا ساتھی، چلہ لگا ہوا، یہ نہیں جڑتے، یہ نہیں آتے، یہ مسجد میں بھی آتے لیکن جڑتے۔ تو ہم اپنے اندر کوئی بات تلاش کریں کہ کیوں وہ نہیں آ رہے ہیں، وجہ یہاں ہے، ہماری کوئی بد اخلاقی ہے، بدتمیزی ہے، بے ادبی ہے، یا اور کوئی وجہ ہے۔ اگر یہاں کوئی وجہ نہیں ہے تو پھر کوئی وجہ نہیں ہے نہ آنے کی، اور جوڑنے کی کوشش کریں۔ مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ایک بیان پڑھا تھا، اس میں فرما رہے ہیں کہ ہم لوگ جو ہیں ایسے جملے کہنے کے عادی ہو گئے ہیں کہ لوگ اس سے ٹوٹ جاتے ہیں اور ہم کو پتہ بھی نہیں ہوتا، ہم کو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ کس وقت کون ٹوٹا کون سے جملے سے۔ اس لیے ہمیں قریب لانے والی باتیں کرنی ہوگی، سراہنے والی بات کرنی ہوگی، خوبیاں تلاش کرنی ہوگی، مسلیوں میں، مجمع میں، ساتھیوں میں بھی، تاکہ سب کا جڑنا آسان ہو جائے۔ اب جڑے ہیں تو یہ فکریں ہیں اب اپنے اندر دین کیسے آوے، گھر میں کیسے آوے، بستی میں کیسے آوے، پورے عالم میں کیسے زندہ ہو۔ تو اس کے لیے بڑوں نے طریقہ بتایا کہ گھر کی محنت کے لیے گھر کی تعلیم بتائی، محلے میں محنت کے لیے 2.5 گھنٹہ بتایا، عمومی طور پر فضا بنانے کے لیے ہفتے میں گج بتایا، اور وہ جوار میں جو مسجد میں حلقے میں 2 3 4 5 7 10 15 کلومیٹر تک جو ہوتا ہے، بڑے شہر ہوتے ہیں تو اور پھیلتا ہے، وہ دوسرے گش بتائے، اور پھر اور مزید آگے جا رہے ہیں تو 3 دن کی جماعتیں بتائیں، اور آگے چلے 4 مہینے کی جماعتیں ہیں صوبہ اور ملک کو کور کرنے کے لیے، اور اس سے اوپر امت کو کور کرنے کے لیے بیرون کی تقاضے ہوتے ہیں۔ وہی اصل ہمارے تقاضے ہیں مشورے میں سوچنے کے، ان چیزوں میں قابو، ان چیزوں پر کیسے قابو کیا جائے۔ کوئی نئی چیزیں نہیں ہیں، نئی چیزیں نہیں، اصل یہ ہے کہ ان چیزوں کو قابو میں لانا۔ اور بعض مرتبہ ساتھی کہتے قابو میں نہیں آیا، قابو میں نہیں آیا، قابو،
وہ کوئی ایسا بھاری بھرکم جانور ہے جو ہمارے قابو میں نہیں آتا، کھاتی ہے، یا وہیل مچھلی سمندر کی جو ہمارے قابو میں ہے؟ قابو میں تو ہم کو آنا ہے، قابو میں تو ہم کو آنا ہے۔ بھائی میں اہتمام کر لوں مشورے کا، میں خود اہتمام کر لوں اپنے 2.5 گھنٹے کا، میں خود پابندی کر لوں اپنے سیر روزے کی، میں خود پابندی کر لوں گشتوں کی اور دیگر جتنے اعمال ہیں، تو اگر میں قابو میں آ گیا تو اتنا تو قابو میں آ گیا نا۔ 1 سے 2 آئیں گے، 2 سے 4 آئیں گے، 4 سے، اور اللہ کا فضل ہے کہ آج بھی ایسی مسجد وار جماعتیں ہیں کہ جنہوں نے اپنی بستیوں میں، علاقوں میں محنت کی ہے، تو 80%، 90% نمازی ان کی مسجدوں میں۔ ہم لوگ گزشتہ صبح 2 سال پہلے صبح کے سفر میں تھے، بھائی سنوبر صاحب سے بات ہوئی، انہوں نے اس طرح متوجہ کیا کہ آپ حضرات اگر اپنی یہ کارگزاریوں کے ساتھ تھوڑا سا اس کی کارگزاری لیں کہ بھئی نمازیوں کا کیا اوسط بنا ابھی تک محنت، تو پھر جو مشورے میں تفقد ہوتا تھا تو اس میں ہر ضلع والوں سے تفقد کرتے تھے کہ بھئی آپ کے یہاں نمازیوں کا کیا اوسط ہے، تو کوئی 40، 30، 50، 60، 70، ایک حلقہ یعنی 10-12 مسجدیں اس حلقے میں ہیں، چند گاؤں ہیں، انہوں نے سنایا کہ ہمارے یہاں 100% نمازی۔ ایک اور علاقہ ہے جہاں 13 دیہات، انہوں نے کہا ہمارے یہاں بھی 100% نمازی۔ باقی جزوی طور پر مساجد ایسی بہت ساری آئیں گے کہ ہمارے یہاں 100% نمازی، باقی 50%، 60%، 70%، 80%، اور کہیں 10-15% بھی۔ اگر صحیح رخ سے کام قابو میں آئے گا تو پہلی علامت اس کی یہ ہے کہ مسجد میں نمازی بڑھ جائیں، اور یہی اصل نفع ظاہر ہوا تبلیغ کا، کہ تبلیغ سے فرائض زندہ کرنے، سب سے بڑا فریضہ نماز ہے، جس کو ہم بارہا بولتے بھی، کہ ہمارا محنت کا رخ صحیح ہوا، لوگوں کے ساتھ تعلقات بنے، اور ہم نے کوشش شروع کی، تو پہلی بات یہ وجود میں آئے گی کہ مسجد میں نمازی بڑھ جائے، یہ پہلا اثر ہے۔ اس لیے عمومی گشت میں جو بات کہتے ہیں نا، عمومی گشت میں کہ بھئی کیا کریں کہ ایمان کی بات کر کے اس کو نماز کی بنیاد پر نمک تیار کر کے لے آؤ۔ عمومی گشت میں کیا کریں کہ اس کو ایمان کی بات کر کے اس کو نماز کی بنیاد پر کہ بھئی ابھی بڑا عمل ہو رہا ہے، ہمارے اندر پوری امت میں دین کیسے زندہ، اس کا یہ عمل ہو رہا ہے، مسجد میں کچھ ساتھی ہیں، ہم لوگ اس کے لیے کوشش کر رہے ہیں، آپ تھوڑی ہمت کر لو، نقد ارادہ کرو، ابھی عشاء کا وقت بھی قریب ہے، 10 منٹ، 20 منٹ، آدھا گھنٹہ بعد ان کو اس بنیاد پر تیار کر کے لیا۔ ابھی نہ چلنے کی تشکیل ہے، نہ 3 دن کی تشکیل ہے، نہ تعلیم میں بیٹھنے کی تشکیل ہے، ابھی نماز کی بنیاد پر اس کو لے کر آئے۔ تو اس لیے ہمیں اس کا ایک نظام بنانا ہو۔ جو مسجد اور جماعت میں بیٹھنے والے حضرات ہیں، 4 آدمی، 5 آدمی، 10 آدمی، 20 آدمی، 25 ہیں، ان کی 2-2، 3-3 کی چھوٹی جماعتیں بنا کر مسجد کے اطراف کے جو مکانات ہیں ان کے درمیان میں تقسیم کر کے ہر گھر کے ہر فرد کی ملاقات کا نظام بنا۔ اگر یہ ملاقاتوں کا نظام صحیح رخ سے قابو میں آ گیا تو روزانہ کتنے نئے لوگوں سے ہمارا ملنا ہوگا اور ان کو دعوت دینا ہوگا روزانہ۔ اگر 5 جماعتیں بنتی ہیں کسی جگہ اور وہ ہر جماعت 5-5 آدمیوں سے ملتی ہے 2.5 گھنٹے میں، 5 آدمیوں سے، تو روزانہ ان کی 25 مسلمانوں سے اللہ کی نسبت پر، دین کی نسبت پر ملاقات ہوتی۔ اور یہ جو ہماری ملاقاتیں ہیں، ان ملاقاتوں کا ہدف صرف تشکیل نہیں۔ حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ جو بات فرماتے تھے کہ بھائی تشکیل تو ہمارا 6ٹھا نمبر ہے، اس سے پہلے 5 نمبر ہے۔ اس کو تھوڑا غور کرنے کی ضرورت ہے کہ ہماری جو ملاقاتیں ہیں، ملاقاتیں ہماری، ان ملاقاتوں میں ہم کیا مذاکرہ کر رہے ہیں، یا ہمارا لوگوں کے پاس جانے کا مقصد کیا ہے؟ صرف ہم کوئی تقاضے کے لیے جا رہے ہیں ان کے پاس، چاہے تشکیل ہی کا کیوں نہ ہو، 3 دن 4 مہینہ چلنے کے لیے، نیت ہماری کیا ہے؟ نیت کا اثر ہوگا، اس میں بھی یہی نیت ہوگی ہماری
کہ جس بھائی کے پاس ہم جا رہے ہیں وہ بھائی بھی دین پر چلنے والا بن جائے اور دین کی محنت کے لیے وہ بھی تیار ہو جائے. ان کے پاس ہم جا رہے ہیں وہ بھی دین پر چلنے والا بن جائے اور دین کی محنت کے لیے تیار ہو جائے. بعض مرتبہ علاقے میں جماعت جاتی ہے، مقامی حضرات ہوتے ہیں، رہبر کے طور پر ان کو تیار کرتے ہیں. جماعت کا ساتھی ہوتا ہے، ادھر بات کرتا ہے تو مقامی لوگ بھائی دیکھو یہاں صرف نماز کی بات کرو، صرف نماز کی دعوت. بعض جگہ وہ جاتے ہیں بھائی دیکھو یہ ساتھی جو ہے ان کو صرف آپ خالی دعا سلام کر لو بس. بھائی صرف 3 دن کی بات کرنا، یہاں زیادہ بات مت کرنا. ہماری نیت میں جتنا ہوگا وہی ہوگا. نیت میں ہے کہ یہ بھائی بھی جو ہے پورے دین پر چلنے والا بن جائے اور دین کی محنت کے لیے یہ بھی تیار ہو جائے. اب اس میں ان سے پوری بات کریں گے، ایمان، اعمال، اخلاق، آخرت اور گھر کی محنت، اولاد کی تربیت، اپنے گھر والوں پر محنت. ہر مسلمان سے بات کرنے کی ضرورت، ہر مسلمان سے فکر مند کرنے کی ضرورت ہے اور رسمی بات نہ ہو بلکہ مسجد سے ہی ہم اللہ تعالیٰ سے مانگ کر نکلے. جو ایک جس چیز کی تھوڑی کمی ہو رہی ہے وہ ایک چیز یہ ہے کہ مسجد میں صبح طے کیا تھا کہ ملاقات کریں گے، گھر چلے گئے، وہ ان کے گھر انہوں نے فون کیا، ان کو کوئی کہا وہ چلا جاؤ، چوراہے پر جمع ہوئے، ان کا بھی موبائل چالو ہے، ان کا بھی چالو ہے، دونوں پہ ان کو آواز دے دی، اتنی دیر فون بھی چالو ہے. نہ ذکر ہے نہ فکر ہے، دونوں کی کمی. پہلے کے لوگ زیادہ اس کو بولتے ہیں، بولا کہ بھائی ذکر فکر کے ساتھ چلیں، ملاقاتوں میں جا رہے، گشتوں میں جا رہے تو ذکر فکر کے ساتھ جائیں. تو اس کی ضرورت ہے، ذکر بھی ضروری ہے، فکر بھی ضروری ہے. جو فکر ہماری ہوگی اس کا اثر پڑے گا. کہ ہم بہت محنت کرتے ہیں، ساتھی تیار نہیں ہوتے، بہت بات کرتے ہیں، تیار نہیں ہو رہے. کمی ہے کہیں کمی. خالی زبانی جمع خرچ سے کام نہیں ہوتا ہے. ہاں اندر کے فکر کڑھن. مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اس محنت میں جو ہے دماغ سے زیادہ دل کا حصہ، دماغ سے تدبیریں سوچنی پڑتی ہیں، بھائی کیسے جا رہے، اس کو کیسے ملے، ان کے پاس کیسے جا رہے، تدبیریں سوچتے ہیں. لیکن اندر کی کڑن دل کا حصہ ہے کہ آدمی کڑن کے ساتھ ہے، اندر ایک درد ہے، اندر ایک درد ہے. تو کم از کم اتنا وقت تو ہم اس کے لیے یکسو ہو جائیں جو ہمارے اعمال کا وقت ہے، نمازوں کا وقت ہے اور ملاقات وغیرہ کا وقت ہے. اس وقت موبائل کو ایک طرف رکھتے ہیں، اس کو بند کر کے رکھتے ہیں، اتنی دیر ہم اس کو چھوڑ دیں. جتنے بھی بڑے بڑے دنیادار لوگ ہیں، جتنے بھی بڑے بڑے مالدار لوگ ہیں اور دنیا کے جو شہرت یافتہ جو لوگ ہیں، وہ 24 گھنٹے موبائل اپنے جیب میں نہیں رکھتے. 24 گھنٹے وہ اپنے جیب میں موبائل نہیں رکھتے. حالانکہ بڑے بڑے کاروبار ہیں، بڑی دنیا ہے ان کے پاس، لیکن وہ 24 گھنٹے فون اپنے پاس نہیں رکھتے. ان کے اوقات متعین ہے کہ صبح 8 سے لے کر 12 تک اور شام کو جو ہے 4 سے 6 7 تک ہے، باقی بند ہے، اس کو اپنی جگہ چھوڑ دیا. وہ اپنی دنیا کے واسطے یکسو ہو جاتے ہیں، اپنی دنیا کے واسطے. تو ہمارے مذہب میں تو قدم قدم پر یکسوئی ہے اور ہماری تو پوری محنت اس کی کہ آدمی چیزوں سے کٹ کر اللہ سے جڑے، دنیا سے کٹ کر آخرت کی طرف آئے اور دنیا کے جتنے سارے مادی فنون اور ہنر ہیں اس سے کٹ کر آدمی علم الہی کی طرف آئے، اس کو بقدر ضرورت رکھے. اور نکلنے کے زمانے میں ایک محنت یہ بھی ہے، سمجھاتے ہیں نواز جی میں، بھائی 4 چیزوں میں کم سے کم وقت لگاوے. کھانے
کھانے پینے میں، آرام میں، جائز ضروریات میں اور ضروری بات چیت میں، اس میں کم وقت لگا. اس کی ایک مشق ہے تبلیغ میں. جب تک آدمی ان چیزوں کو کم نہیں کرے گا